السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں بالکل صاف اور روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور چمکدار ہے، اور اس راستے سے وہی ہٹ سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے۔ اس حدیث کریمہ سے واضح ہے کہ شریعت کا راستہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل صاف اور سیدھا منہج، سیدھا راستہ، سیدھا میدان ہے جو بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے متبعین کے لیے، پیروکاروں کے لیے بالکل یہ صاف اور روشن راستہ ہے۔ اب اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود برباد کر لے۔ یعنی اتنا واضح، روشن اور صاف راستہ ہونے کے باوجود کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے ابھی یہ راستہ، یہ منہج سمجھ نہیں آ رہا، یا وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہ کرے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جس نے خود جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے تعجب سے پوچھا، ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا خود جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے جنت میں جانے سے گویا کہ خود ہی انکار کر دیا۔ تو یہ راستہ بالکل واضح ہے، روشن ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے، بہت سے مسلمانوں نے اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر ایسے راستے اپنا لیے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے آخر میں شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو تباہی اور بربادی اور جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ 22 رجب کے کنڈے ہیں۔ آج 18 رجب 1440 ہجری ہے، اور انگلش کی 25 مارچ 2019 ہے۔ صرف 2-3 دن کے بعد یہ کنڈے منائے جائیں گے، اور کنڈوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ حلوہ پوری پکایا جاتا ہے، نان پوری دیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اسے نام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں۔ اور ایک دن پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی جو کراچی کے ایک معروف جماعت کی طرف سے ہے کہ جی یہ رجب کے کنڈوں کا جشن ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگ شامل ہو، اور اس میں حلوہ پوری وغیرہ پیش کیا جائے گا، سب لوگ اس میں شریک ہو۔ دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ عام لوگوں کو یہ سنایا گیا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک جھوٹی داستان بنائی گئی ہے کہ ایک لکڑہارا مدینے میں رہتا تھا، اس کے حالات خراب تھے، تو اس نے بہت سے لوگوں کو پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ تم مدینہ چھوڑ کر بغداد چلے جاؤ، وہاں امام جعفر صادق سے ملو، جو تمہیں وہ کہیں اسی طرح کرو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے مدینہ منورہ چھوڑا اور وہاں چلا گیا اور امام صاحب سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ میرے نام کے کنڈے رکھا کرو تو لہٰذا تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس نے امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے شروع کر دیے۔ بعض نے کہا کہ وہ اس دن فوت ہوئے تو اس نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے شروع کیے، تو اس کے پاس بہت سارا مال و دولت آیا، وہ واپس مدینہ آیا اور وزیر کے محل کے سامنے اپنا محل بنانا شروع کر دیا۔ وزیر کی بیوی نے دیکھا تو اس کی بیوی کو بلایا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے کہا ہم امام جعفر صادق کے کنڈے رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں ان چیزوں کو نہیں مانتی، تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا اگر آپ اس کو نہیں مانتی ہیں تو آپ کا سارا مال،
آپ کے خامد کا عہدہ، یہ شان و شوکت سب ختم ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کا وہ مال بھی گر گیا اور اس کے خامد کا عہدہ بھی ختم ہو گیا۔ لہٰذا اس نے توبہ کی اور امام جعفر صادق کے کنڈے دینا شروع کر دیے، اور یہ سارا کچھ اس کے پاس پھر واپس آ گیا۔ دیکھیے یہ داستان جو بنائی گئی ہے یہ بالکل صاف جھوٹ ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اگر انسان کے پاس دین کا، تاریخ اسلام کا علم نہ بھی ہو تو جھوٹ کو پکڑنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس جھوٹ پہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے، وہ فوراً پکڑا جائے گا۔ اب اس داستان میں دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس لکڑ ہارے نے آ کر وزیر کے محل کے سامنے محل بنانا شروع کر دیا، تو اس دور میں وزیر نہیں ہوا کرتے تھے، اس دور کے اندر خلیفہ ہوا کرتا تھا، اور ہر بڑے شہر کے اوپر ایک امیر مقرر ہوتا تھا جسے امیر مدینہ یا والی شہر، والی مدینہ ان لفظوں میں یاد کیا جاتا تھا، یعنی والی مدینہ کہا جاتا تھا یا امیر مدینہ کہا جاتا تھا۔ یہ وزیر اور وزیر اعظم اور یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ تو جمہوریت کے اندر ہے، نہ کہ اسلامی نظام کے اندر۔ جمہوری نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر ہوتے ہیں، لیکن اسلامی نظام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل صاف جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری بات اس واقعے میں غور طلب یہ ہے کہ جب یہ محل بنا رہا تھا تو صرف وزیر کی بیوی نے ہی دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ وزیر نے خود دیکھا ہے نہ اس کے حواریوں نے دیکھا، صرف وزیر کی بیوی نے ہی دیکھا۔ تیسرا پوائنٹ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کیسی شان بیان کی جا رہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جد امجد ہیں، لیکن ان کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے نام کے کنڈے نہ دیے جائیں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں 11ویں کا دودھ نہ دیں تو پیر صاحب بھینس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، اور جناب فلاں جگہ سے مسواک توڑو قبرستان سے تو جو بزرگ وہاں دفن ہیں وہ آنکھیں چھین لیتے ہیں، اندھا کر دیتے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ ولیوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ اللہ کے ولی کبھی کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ولی تھے، اور وہ اہل بیت کے افراد میں شامل تھے، اور سینکڑوں گھروں کا خرچ ان کے گھر سے جاتا تھا، وہ خفیہ طور پر ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت لوگوں کو پتہ چلی جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے۔ اگلی ایک تاریخی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، وہ نہ ہی تو رجب میں پیدا ہوئے ہیں نہ ہی رجب میں فوت ہوئے ہیں۔ بعض معتبر تاریخی کتب کے مطابق، تاریخی روایات کے مطابق وہ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور 25 شوال 148 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ نہ ہی تو وہ رجب میں پیدا ہوئے اور نہ ہی رجب میں فوت ہوئے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ امام جعفر صادق کی نہ ہی تو وفات اس مہینے میں ہے اور نہ ہی ان کی پیدائش اس مہینے میں ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹی داستان ہے جو اس لیے بنائی گئی ہے کہ جو رجب کے کنڈوں کے پیچھے اصل حقیقت ہے وہ آشکار نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات ان سے ثابت نہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی خود غریبوں کو دیا کرتے تھے، مسکینوں کو دیا کرتے تھے، اور رات کو چوری ان کے گھر میں رکھ آیا کرتے تھے، پھینک آیا کرتے تھے کھانے پینے کا راشن سامان۔ ان کی سیرت میں یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کنڈے کیوں یعنی کیے جاتے ہیں، کیوں دیے جاتے ہیں؟ اگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کی وفات کی خوشی میں یہ شیعہ لوگ اہل تشیع وہ یہ جشن مناتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حلوہ پوری تقسیم کرتے ہیں، نان اور اس طرح کی حلوہ وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے افراد کیونکہ عام طور پر علم ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اور آنکھیں بند کیے ہوئے اس بات پہ یقین کر کے کہ یہ امام جعفر صادق کے ہی کنڈے ہیں تو وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ امام جعفر صادق کے نام
پہ جھوٹ بول کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جاتی ہے، ان کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے اندر ان کا اتنا مقام مرتبہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہوں نے اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ترین کر دی تھیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام کے اندر پہلا بحری بیڑا جو بنایا گیا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر علماء مدینہ کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مصنوعی بال دیکھے، وہ اٹھا لیے اور آ کر سٹیج کے اوپر لوگوں کو دکھا کر کہا، مدینہ والوں کو مخاطب ہو کر کے این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ نقلی بال اصلی بالوں کے ساتھ جوڑنا، عورتوں کا اس طرح یعنی بالوں کو جوڑنا حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لکھا کرتے تھے، وہ کاتب وحی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے فضائل ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ تو ایسے شخص کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ صلح کیوں کر لی تھی، انہوں نے کیوں خلافت لے لی تھی، اور یہ خلافت جو ہے ان کی طرف کیوں منتقل ہو گئی تھی، صرف اس بات کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو بطور جشن منایا جاتا ہے، اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ میٹھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں کو پتہ تھا، انہوں نے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ اگر اہل سنت والجماعت کو یہ کہا جائے کہ یہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کی خوشی میں منا رہے ہیں، تو کوئی بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ہمارا یہ جو فراڈ ہے اور یہ جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، یہ سامنے آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اہل سنت والجماعت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے حضرت امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بغیر آنکھیں بند کیے، جیسا کہ وہ عام مسائل میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ کوئی تحقیق، کوئی سوچنا پوچھنا، اس کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، تو یہاں بھی انہوں نے یہی مظاہرہ کیا ہے، اور امام جعفر صادق کا نام سن کر انہوں نے کنڈے کھانا شروع کر دیے، لینا شروع کر دیے۔ اس میں ایک اور اہم بات بھی یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو صدقہ کسی کے نام پر کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ، تو وہ چیز ویسے ہی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جس کھانے پینے کو حرام قرار دیا ہے اس میں ایک یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دی جائے، اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے کہ یہ ہم امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے دے رہے ہیں، یا کسی فرشتے کے نام کے دے رہے ہیں، یا کسی اور کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ صدقات اور خیرات اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں کے نام پر دیا گیا تو یہ ویسے بھی ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس کا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ایسا کیا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے عقائد اور ایمان کی اصلاح فرمائے، اور قرآن و سنت کے صحیح عقائد سمجھ کر غور کر کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔